बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं शनाइसा रहमान और आप देख रहे हैं तज्जिया। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इसके बारे में काफ़ी अरसे से, कुछ महीनों से बातचीत हो रही थी और कोशिश ये जारी थी कि पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट पे नहीं डाला जाए। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे कंस्पिरेसी थियरीज हैं, और जी हम ये बिल्कुल जानते हैं कि कुछ ममालिक सच एज UK, फ्रांस, जर्मनी, उन्होंने इसकी हिमायत की कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे डाला जाए। कुछ ऐसे भी हमारे करीबी दोस्त हैं चीन के साथ साथ, जिनको यहाँ पे पाकिस्तान को डिफेंड करना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर पाए। तो कंस्पिरेसी थियरी तो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा बुनियादी सवाल एक बनता है, वो ये है कि पाकिस्तान इस नौबत तक पहुंचा क्यों? Why is Pakistan being put on the grey list? ये ओवरनाइट नहीं होता, ये कुछ महीनों में नहीं होता, इसमें एक तवील अरसा लगता है। और अब क्या कि वो इस ग्रे लिस्ट पे है, इससे पाकिस्तान पे असरात क्या पड़ेंगे? हम स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं सीनियर IR एक्सपर्ट मिस तलत वजारत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी मिस्टर राजा कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट मिस्टर फवाद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान साहब, मैं आपसे शुरू करूंगी। मैंने शुरू में तो पूरी एक जो स्केच थी वो बना दी। बुनियादी सवाल ये है, ये ओवरनाइट नहीं होता। हमारे पास अंदेशे थे, इम्कान थे, बहुत से ऐसे रूल्स हैं ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स। 9/11 के बाद से लेके अब तक दुनिया में 2001 से नो योर कस्टम रूल्स के बारे में बात हो रही है, बैंकिंग रूल्स के बारे में बात हो रही है। पाकिस्तान इतना स्लो क्यों था? टू कैच ऑन टू दिस? देखें, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो उसमें इसका ये फ्लॉ है, और डिप्लोमेसी में अब सिर्फ सियासत नहीं रह गई है। डिप्लोमेसी में फाइनेंशियल डिप्लोमेसी भी एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। हमारे उस्ताद मौजूद हैं जो इस पर मजीद रोशनी डालेंगी। तो मैं इनसे ही आऊंगी मगर हमें ये देखना है कि हमने अपने जो फाइनेंशियल सेक्टर है, अपनी जो ग्रे इकोनॉमी है, उसको किस हद तक हमने हैंडल किया है। क्या हैंडल किया? हमें ये देखना है कि देखिए, हमारे पास अभी एक बहुत बड़ी ग्रे इकोनॉमी मौजूद है। आप करोड़ों की जायदाद खरीदते हैं और उसके जो है लाखों रुपए की वैल्यू होती है, जो अभी आपको पूरे इसमें नजर आई है कि बिलावल हाउस की क्या कीमत है, बड़ी गाला की क्या कीमत है। अभी हमें सॉरी जी, मैं इसमें थोड़ा इजाफा करूं, बिकॉज आपने कहा कि लोग लाखों की दिखा लेते हैं, करोड़ों की दिखाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो अपने कागजात नामजदगी सबमिट किए हैं, उसमें ये सब कुछ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये सब कुछ नजर आ रहा है कि इकोनॉमी का एक्चुअल साइज क्या है और डॉक्यूमेंटेड साइज क्या है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि हमने अपनी जो हुंडी हवाला था उसको हमने हैंडल नहीं किया। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की नकलो हरकत है, जिस पर अभी बहुत सख्ती से जो मिस्टर इस्माइल ने भी लास्ट कहा, एक खातून $5 लाख के साथ पकड़ी गई। ठीक है, आपके पास एयान अली केस है जो इतने लाखों करोड़ डॉलर लेकर जा रही थी, वो पकड़ी गई है पाकिस्तान से। खुद गवर्नर स्टेट बैंक साबिक ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान से करोड़ डॉलर जो है माहाना पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और वो हुंडी हवाले के जरिए जा रहे हैं। उसका स्टेट बैंक के पास ना कोई इख्तियार है, ना कोई चीज है, ना इस हवाले से हमारे पास कोई अच्छे कानून मौजूद हैं इसको हम चेक कर सकें। क्या साबिक सदर स्टेट बैंक को इसीलिए निकाला गया? गवर्नर स्टेट बैंक नहीं, वो उसकी आती, उनकी टर्म पूरी हो गई थी। ठीक, बट दिस वाज ऑन द रिकॉर्ड कि ये हो रहा है। जी बिल्कुल, ये हो रहा है। पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड जो इकोनॉमी है उसका क्या साइज होगा? क्योंकि लोग स्पेकुलेट करते हैं, कुछ कहते हैं 40%, कुछ कहते हैं 50%, कुछ कहते हैं शायद इससे भी ज्यादा। देखिए, जो अनडॉक्यूमेंटेड है उसका आप अंदाजा ही कर सकते हैं, उसके एक्चुअल फिगर्स होते ही नहीं है। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हम पर अंदाजा इस वजह से होता है कि हम चीन से जो अंडर इन्वेस्टिंग करते हैं वो $4 अरब की है। ठीक है, चीन को हम $4 अरब इजाफी देते हैं कि जो कि बैंकिंग चैनल से नहीं जाता। अच्छा, वो जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो बैंकिंग चैनल से नहीं जाता, तो फिर वो कहाँ से जाता है? वो हमारी ग्रे इकोनॉमी से जाता है। यही वो चीज है जो ग्रे लिस्ट में हमें लेके जाती है। फिर इसके बाद दुबई से जो हमारी और दीगर मुल्कों से जो हमारी अंडर इन्वेस्टिंग है वो तकरीबन $5 अरब की, $9 अरब का गैप है आपके एक्चुअल जो आप इंपोर्ट करते हैं उसमें और जो हमें इंटरनेशनल फिगर्स मिल रहे हैं उसमें। इसी तरह से हमारे जो एक्सपोर्टर है वो ओवर इन्वेस्टिंग करता है।
ٹھیک ہے, وہ ان دونوں چیزوں انڈر انوائسنگ اور اوور انوائسنگ کو جو ہے جب تک ہم نہیں روکیں گے, دوسرے ملکوں میں فگر دوسرے ہیں, یہاں پر دوسرے ہیں, تو ہمیں تو کہیں نہ کہیں مس میچ بالکل ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں, بہت سے, ایک جو جماعت الدعوہ والا معاملہ ہے وہ پولیٹیسائز ہو کر اور وہ جو تنظیم بن گیا ہے اس پر جو ہے لوگوں کا اعتراض ہے, اور اس حوالے سے جو بھارت کی لابی ہے وہ کامیاب ہے. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دوست ملک ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. چین جو ہمارے ساتھ اتنا بڑا اربوں ڈالر کا پروجیکٹ کر رہا ہے سی پیک کا, مگر وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہے. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں چیزوں کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. آپ نے ابھی جو بھی اقدامات کیے ہیں وہ ناکافی ہیں, مگر یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کو نان ریسپانسو اور بلیک لسٹ یا ریڈ لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے, ورنہ پاکستان ایران, ساؤتھ کوریا اور دیگر ملکوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. اس سے پاکستان پر بہت برے اثرات پڑتے. گرے لسٹ میں ہم پہلے بھی تھے, اب پھر آ گئے. کیا ہمارا کمپیرزن اب کوریا کے ساتھ ہے؟ یہ مطلب واقعی ہم لوگ یہاں پر یہ ہمارا ایک بینچ مارک ہے. یہ ہمارے لیے کوشچن ہے کہ ہم آپ نے بات تو صحیح کی, بٹ کیا واقعی از دیٹ وٹ وی آر ہیڈڈ ٹوورڈ اگر ہم لوگ اس وقت اقدامات نہیں لیں؟ دیکھیں, ہمیں اقدامات لینے ہوں گے. ہمیں انٹرنل ریمیٹنس اور انٹرنل جو ہنڈی حوالہ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. خود اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے, ایف آئی اے کی رپورٹ ہے کہ جو غیر قانونی منی ایکسچینجر بنے ہوئے ہیں ہمارے پاک افغان بارڈر پر اور ایران پاکستان بارڈر پہ, اس سے جو ہے بڑے پیمانے پر ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. پیسہ یہاں سے کراچی سے شفٹ ہوتا ہے بارڈر ایریا میں اور وہاں سے پھر دیگر علاقوں میں جاتا ہے, اور یہ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. اور اس کے لیے آپ کے پاس نہ لا انفورسمنٹ ہے اور نہ ہی قانون موجود ہے. سب سے بڑا سوال یہ کیا ول ہے؟ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ول میں کمی نظر آتی ہے. کیئر ٹیکر میں بیٹھے, نہیں, میں ماضی کی بات کری. کیئر ٹیکر تو صرف کیئر ٹیکر کا ایک ہی کام ہے کہ کیئر ٹیکر آ کے ٹائملی صاف شفاف الیکشن کرائے, اور کیئر ٹیکر وہ ریکمنڈیشن لکھے جو آنے والی حکومت اڈاپٹ کر. دیکھیں, مسٹر اسماعیل جاتے جاتے یہ اندیا دے کر گئے تھے فیڈریشن ہاؤس میں. اب یہ جب آئے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اس حوالے سے کام کریں گے اور قانون بنائیں گے جو انٹرنل ریمیٹنس ہے, جو انٹرنل زر مبادلہ کی نقل و حرکت ہے, اس کو لمٹ کریں گے. جاتے جاتے تو کہہ گئے, لیکن 5 سال سے کیا ہو رہا ہے دیکھیں. جاتے جاتے تو بہت سے بیانات بھی دیے جاتے ہیں. تو صاحبہ دیکھیں, اٹس ناٹ اے جوک کہ پاکستان کو اس لسٹ پہ ڈالا گیا ہے. اور میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کنسپریسی تھیوری ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آئی ایم شیور there is some truth to it, which obviously آپ آنسر کریں گی. لیکن at the end of the day اس لسٹ پہ جانے کے امکانات کیا ہوتے ہیں پاکستان کے اوپر؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ایشو ہے. اس میں ایک لیگل ڈائمینشن ہے, قانونی پہلو یہ ہے کہ کیا رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, کیسے یہ ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں. دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے سیاسی, جس کی آپ نے بات کی, وہ کنسپریسی تھیوری یہاں پہ فٹ ہوتی ہے. اور اکنامک پہلو ہے جس پہ بات کر رہے تھے, اور ایک جیو اسٹریٹجک ہے. اب یہ ایشو جو ہے یہ خالی یہ ایشو نہیں ہے, یہ بہت سے ایشوز سے کنیکٹڈ ہے. تو اگر آپ کسی ایسے ملک کے ایکسپرٹ سے بات کریں, مثلاً مغربی کوئی ملک, وہ کہیں گے جی یہ بالکل ٹیکنیکل ایشو ہے, یہ قانونی پہلو ہے, یہ لاس تھے اس لیے یہ ہوا ہے. میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گی اس کمزور پوائنٹ کو. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں, اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جس ملک پہ آپ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں, آج کل سیاسی پریشر بہت ہے پاکستان پہ کہ وہ امریکہ کی ہاری ہوئی جنگ افغانستان میں کسی طرح جادو کی چھڑی سے سکسیس میں کنورٹ کرتے ہیں, اس کو یعنی وکٹری ان کو مل جائے, جو کہ امپاسبل. اگر ایک سپر پاور خود یہ نہیں کر سکی تو پاکستان تو ایک بہت چھوٹی سی. ICR کا ریسنٹلی ایک ڈیمانڈ ایک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آئی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ چاہیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں سکسیڈ کرے, اور ہم ضرور اس طرف ہیلپ کر سکتے ہیں, لیکن ہماری بھی جو ہے کچھ لمیٹیشن. ہم چاہیں گے کہ امریکہ ناکام نہ ہو, کیونکہ میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ امریکہ جلدی وہاں سے نکل جائے, وہاں سے نکلے تاکہ پاکستان بھی سکون میں آئے, یہ پورا خطہ ہی سکون میں آئے. اور شکست کے بعد ان کے لیے سیونگ. لیکن جس سے میں ڈس ایگری کرتی ہوں کہ وہ پاکستان کو اپنی شکست کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں, جو کہ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے بہت جلدی میں کودے تھے وہ اس وار میں.
انہوں نے افغانستان کی تاریخ کا کوئی مطالعہ نہیں کیا. انہوں نے روس کی شکست سے کوئی لیسنس ڈرا نہیں کیے. اگر انہیں اس جنگ میں شامل ہونا تھا تو یہ ساری چیزیں کرنا تھی. لیکن ہم یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں کہ امریکہ افغانستان میں جانے کے لیے نہیں آیا تھا. امریکہ کو ضرورت ہے کہ پاکستان وہ افغانستان میں اپنی جگہ بنائے رکھے. میں یہی سمجھتی ہوں افغانستان ایک بہت اسٹریٹجک، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ وہاں پہ کیا کیا ریسورسز ہیں اور لیتھیم اور پتہ نہیں کیا کیا امریکن کمپنیز لے جا رہی ہیں افغانستان سے، لیکن اس کے علاوہ اسٹریٹجک ویلیو جو ہے وہاں سے بیٹھ کے وہ سینٹرل ایشیا کے تیل اور آئل کے ذخائر پہ بھی نظر رکھتے ہیں، رکھ رہا ہے، نیوکلیر پاکستان پہ بھی نظر ہے، چائنا پہ بھی نظر ہے. تو وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ریزسٹنس ہے ان کے خلاف، ان کی آکوپیشن جو ہے اس کے خلاف، وہ پاکستان کسی طرح سبڈیو کرا دے. پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان یقین کرتا ہے افغان اونڈ افغان لیڈ پیس پروسیس پہ. تو پاکستان کی ریسپانس از ویری کلیئر. بٹ کمنگ بیک ٹو دس SAPF، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں یہ سمجھایا ہماری آڈینس کو کہ کیا کہتے ہیں جہاں تک کنسپریسی یا پریشر ٹیکٹکس کا تعلق ہے. لیکن آپ نے ایک اور بات کا بھی ذکر کیا. آپ نے کہا آپ یہ ڈینائی نہیں کر سکتی کہ ٹیکنیکلی دیر ور ریزنس کہ ہمیں جو ہے اس لسٹ پہ ڈالا جائے. اس کے علاوہ ہمیں وہ ریزنس کیوں نہیں بار بار کنٹرول کیے؟ اس کے علاوہ چونکہ میری فیلڈ فارن پالیسی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم چائنا کے ساتھ چائنا پہ تھوڑا پریشر ڈال سکتے تھے کہ وہ ہمیں اس مسئلے سے دوچار نہیں ہونے دے. اس کے علاوہ سعودی عربیہ اور کچھ ممالک تھے جو اپیرنٹلی پاکستان کے دوست ہیں لیکن انہوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا اس ایشو میں. تو میرا خیال ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بہت پرو ایکٹیو بنانے کی ضرورت ہے. چائنا ہمارے ساتھ CPEC میں ہے اور چائنا کو بہت فوائد مل رہے ہیں، ہمیں بھی ملیں گے. اس لیے کیونکہ اب وہ چند کرٹیسزم بھی آ جاتی ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا مشرف کے دور میں سنگاپور پورٹ اتھارٹی سے، جن کو ہم نے 91% شیئر دیا تھا اور پاکستان کو صرف 9%. تو جب چین سے ان کو ہٹا دیا گیا، چین کے ساتھ معاہدہ ہوا، چین کی کوئی پورٹ اتھارٹی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی وہی مراد دی جائیں جو ان کو دیے. تو ایک غلط فیصلہ آپ کرتے ہیں، ایک غلط ڈیل نیگوشیٹ کرتے ہیں، اس کے اثرات عرصے تک رہتے ہیں. اب چائنا کے لیے معاشی لحاظ سے، اسٹریٹجک لحاظ سے، ہر لحاظ سے CPEC بہت یوزفل ہے اور اس کے باوجود وہ ہمارے لیے کچھ سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیوں نہیں کر سکے. آبویسلی وہ نہیں کرنا چاہتے تھے یا ان کو جو ہے وہ ہم لوگ کنونس نہیں کر پائے یا وی وانٹ ایبل ٹو یوز آر ڈپلومیٹک ٹائز. دیر از سم تھنگ ان کے زیادہ ایکسٹرنل پریشرز ہوں گے، ان کی اپنی شاید کوئی لاجک ہو. اور میرا خیال ہے ایک تو پریشر وہ سمجھتے ہیں کہ کئی بار ہمیں ہیلپ کر چکے ہیں تو ہر موقع پہ یہ نہ نظر آئے. لیکن میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں جانتی ہوں بہت سے نام. ایک ملٹی نیشنل ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گی، لیکن اس کی پاکستان میں بھی ہے اس کی سبسیڈیری، اور وہ لوگ اسرائیلی سیٹلمنٹس کو فائنانس کرتے ہیں اور اسرائیلی سیٹلمنٹس کی لنک ٹیررزم سے اسٹیبلش ہو چکی ہے. اور ان کے خلاف، وہ تو ایک کمپنی ہے، ملک بھی نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. پھر بھارت میں وہ گروپ موجود ہے جس نے ٹرین اڑا دی تھی جس میں 100 سے اوپر پاکستانیوں کی جانیں ضائع ہوئی تھیں. ان کے خلاف کچھ نہیں، انہیں بھی تو کوئی فائنانس کر رہا ہے نا، کہاں سے آ رہے ہیں ان کے فائنانس؟ تو ان کے خلاف کچھ نہیں، کیونکہ آج کل امریکہ کو سوٹ کرتا ہے کہ بھارت کے ساتھ. اس میں میرا خیال ہے بھارت کی اتنی تعریف نہیں ہے، لیکن وہ چائنا، بھارت، چکلش اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس کی جیو اسٹریٹجک ڈائمینشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیو اسٹریٹجک ڈائمینشن جو اس کی ہے وہ سپرسیڈ کرتی ہے ٹیکنیکل کو، میرا یہی خیال ہے. اوکے جی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی فواد صاحب کہ اس کے اب ہم اگر بات کریں اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں پاکستان کے اوپر فرام ایوری وچ اینگل. بہت شکریہ آپ کا روایت صاحب. انہیں کی آگے بات کو میں سے بڑھاتے ہوئے دیکھیے، جو 89 میں FATF جو ہے یہ ماضی وجود میں آیا تھا، اس کا پہلا پوائنٹ تھا منی لانڈرنگ. وہ تو ہم نے پچھلے 1 سال میں پروف کر دیا
कि हमारे अंदर यहाँ ये जो जरासीम है मनी लॉन्ड्रिंग के मौजूद है, पानामा केस हो, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, वो तो एक हिस्सा हमने खुद प्रूव कर दिया, तो उससे तो टेक्निकल वाली बात ही खत्म हो गई। अब जहाँ ताल्लुक है आपका टेरर फाइनेंसिंग का, जिसपे 2012 और 15 तक तो हम उसके बाद हम निकले और उसके बाद फिर हम आ गए। मैं समझता हूँ इसके दोनों पहलू हैं, जिस तरह आपने भी बताया। ऑब्वियसली टेक्निकल पॉइंट्स भी मौजूद हैं। देखिए इन चीज़ों में अगर आप इको, मुझे तो सुनाई देती है बीसीसीआई की भी, आगा सनाब्दी साहब मरूम की भी, ये एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है। पिछले दिनों इससे पहले आप देखें एक इंडिकेशन आया कि एक हमारा जो प्राइवेट बैंक का ब्रांच जो है न्यूयॉर्क में वो क्लोज करती गई, इंडिकेशन थे। अब वही बात है जैसा मैं फरमा रही हूँ, क्लोज करने के यहाँ पे भी जो अखबार थे वो कह रहे थे कि इट वाज मनी लॉन्ड्रिंग। एग्जैक्टली, मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग इज द बेसिस ऑफ टेरर फाइनेंस। बेसिकली आप मनी लॉन्ड्रिंग जब करते हैं और पैसा विदाउट एनी अकाउंट जो है वो मुल्क से बाहर जाता है, जहाँ जहाँ भी यूज होता है यू हैव बेसिकली आपको नहीं पता होता एग्जैक्टली एक प्रॉब्लम ये रही। लेकिन देखिए इसकी इंडिकेशंस ऑलरेडी आ रही थी। आपने जब को स्पॉन्सर किया है यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ रेजोल्यूशन और निकी हेली ने वहाँ बयान दिया कि वी रिमेंबर दैट डे, राइट, तो देखिए वो तो, और उसके बाद ट्वीट भी ट्रम्प साहब एक तो बहुत ही ही इज वेरी वेरी बेसिकली प्रोएक्टिव इन ट्यूटिंग हिज माइंड, और उन्होंने वहाँ कहा और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि जी हमने जो है वो बड़ा गलत $33 बिलियन जो है वो इस्तेमाल किए और हमने गलत जगह पे अपना जो है वो पैसा लगाया। उसके बाद लॉजिकल कंक्लूजन तो यही होना था जो हुआ। रिसेंटली देखिए, रिसेंटली हमें कुछ फोन कॉल्स भी आए यूएस के ऑफिशियल से, और एक फिजा थी कि अब यूएस जो है वो हमारे साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है। शायद ये एक वजह हो सकती है कि हमने ऊपर जो यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस लगा दिए। आपके पास या शायद लोग ये भी सोच रहे थे कि शायद अब वो कोशिश करना चाहेगा कि पाकिस्तान को फिर से एक दफा अपनी तरफ माइल करे। सो दिस देन शुड नॉट हैव हैपेंड। जी बहुत वक्त की वजह, लेकिन एक देखिए फॉरेन अफेयर्स जी ये स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी अमेरिका की तो बहुत शुरू से रही है। मतलब एक दफा वो एक गुड कॉप और बैड कॉप वाला कि जी एक बयान आ जाता है ऊपर से, दूसरे वो पीछे से बैक चैनल डिप्लोमेसी से आप उनको वो काम करने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा से रहा है उनका। देखिए इशू अमेरिका का तो समझ में आता है कि जी इंडिया को पिच करना है चाइना के साथ, या ये जो स्ट्रेटेजिक जब बात कर रहे थे गवर्नमेंट है, ही हैज टू बी हियर टू काउंटर चाइना। देखिए अभी यूनिपोलर वर्ल्ड से वी आर गोइंग अगेन टू अ बाइपोलर वर्ल्ड, और वो नहीं चाहता ऑब्वियसली, ये चीज नहीं हो सकता। लेकिन देखिए हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कि हमारे अपने जो है वो क्यों हमारे खिलाफ हुए बेसिकली। देखिए चाइना बिल्कुल सही है, सीपेक उसके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन सीपेक फॉर चाइना आई पर्सनली फील इज जस्ट वन स्ट्रिंग इन वन रोड एंड वन बेल्ट। पिछले दिनों आप देखिए उसमें हमन टोटल जो पोर्ट है वो अभी ले 99 ईयर्स की लीज पे जितना पैसा था उसमें जमा करा दिया और नाउ ही इज बेसिकली एक्वायरिंग इट। तो उसका इशू ये नहीं, उसका उसी टेरर का जो आपसे मैं बात करना चाह रहा था, उसकी हमेशा से रिजर्वेशन रही है कि उसके जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस है, सैक्रेफरा है, वहाँ जो इंसर्जेंसी है या वहाँ जो फंडिंग होती रही है वो कुछ हमारी अपनी जमातों की तरफ से रही है, और उनके कुछ उग्र प्रोविंसेस के आगे पीछे जो बैंड ऑफिस थे उनके ताने बाने जो है हमारे फाटा से इलाकों से मिलते रहे हैं। तो हमसे डिस्कस करते हैं ना, हमारे साथ जहाँ पे इतनी ज्यादा तिजारत कर रहे हैं हम हमारे साथ डिस्कस करते हैं ना, इन कोशिश भी की होगी हमारी साइड से भी रिसेप्टिविटी, जहाँ पे चाइना और रूस बैठ के हमारे साथ अफगानिस्तान का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक कौन सी बड़ी बात? जी नहीं, इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की। देखिए एससीओ में ये चीज हाईलाइट की उन्होंने, वहाँ कोशिश से बैक चैनल पे हमसे बताते रहे हैं, बड़ी कोशिश की और हमने काम नहीं बड़ा किया। देखिए चाइना का इस फोरम पे जिसकी हम बात कर रहे हैं एक अपना इंटरेस्ट भी है। देखिए चाइना का इंटरेस्ट क्या था कि वो वाइस प्रेसिडेंट वो तो उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंसी के लिए वो आप किया, कहते हैं अंग्रेजी का मुहावरा है थ्रू अस अंडर द बस। लेकिन भाई चाइना को मैं क्या बोलूंगा, हमारा अपना मुल्क जिसकी तरफ हम देखते हैं, मतलब ईसीसी कौन रन करता है, मतलब जिसको हम बात करते हैं कि जी आपका जो सऊदी अरब है, आपका जो गल्फ जीसीसी जो है, जो गल्फ है,
वो सऊदी अरब की बैटिंग थे। सऊदी अरब की अभी सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है बिकॉज ऑफ द यूएस, तो हम उनसे तो एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट चाइना जी आप गो टू वो तो इंतखाबात 2018 जीत की उम्मीद लिए पुरजोश उम्मीदवार, इंतखाबी हल्के जोड़ तोड़ फॉर्मल मीटिंग, किसको मिलेगा आपका वोट, कौन होगा आपके रोशन मुस्तकबिल का अमीर, पुरअमन खुशहाल तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, आपकी जीत पाकिस्तान की जीत, फैसला आपका। वेलकम बैक जी। कमाल साहब, बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रे लिस्ट काफी महीने से अखबारात में भी आ रहा है। अगेन असरात क्या होंगे? देखिए, इससे पहले पाकिस्तान नॉन रिस्पॉन्सिव मुल्कों की भी लिस्ट में रहा, फिर ग्रे लिस्ट में आया, फिर उससे उस लिस्ट से निकल गया। हमें ये देखना है कि FATF है क्या। FATF कुछ मुल्कों का अलायंस है जो कि दुनिया भर में कोशिश करता है कि जो व्हाइट मनी है उसकी मूवमेंट को वो प्रमोट करे। इसका रुकन पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान इसमें बतौर मुबस्सिर जाता है और अपने ये एक अलायंस है और उसकी जो डायनेमिक्स है, उसका जो चार्टर है, उस चार्टर के मुताबिक हमने वो एक्ट नहीं किया है, जिसके बाइस जो है हमारे दोस्त मुल्क भी यहाँ पर जो हमें यूनाइटेड नेशंस में हेल्प करते रहे हैं, जो हमें दीगर इंटरनेशनल फोरम से हेल्प करते रहे, इस तदमीन के चार्टर के अंदर हमें सपोर्ट नहीं कर सके हैं। पाकिस्तान का FATF वाला मामला उठा कब है? पाकिस्तान का FATF वाला मामला उठा उस वक्त है जब पाकिस्तान में पॉलिटिकली वीकनेस आई है। इंटरनल पॉलिटिकली पाकिस्तान वीक हुआ है और उससे जो इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस आए हैं उस वजह से भी FATF को आपको देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता हुकूमत के जो वज़ीर-ए-आज़म के नाअहल होने के बाद, ठीक है, वहां से जो पाकिस्तान के एक डाउन स्लाइड हम देख रहे हैं इन द इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद से अमेरिका का भी रवैया हमें सख्त होता नजर आ रहा है और हमें अपने दोस्तों का भी रवैया जो है तब्दील होता नजर आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा इंटरनल पॉलिटिक्स का इशू है, जो हमारे पास जो गवर्नमेंट में तब्दीलियां आई हैं, जो हमारे पास इंटरनल जो पॉलिटिकली एक बेचैनी मौजूद है, वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अफेक्ट कर रही है। वो तो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सभी अवेयर हैं। लोग बार बार ये कहते हैं कि अपने घर को सही करें, पुट योर ओन हाउस। अगर आप खुद मजबूत होंगे तो कोई ये नहीं कर सकता। मैं ये बात कर रही हूँ जो ममालिक FATF का हिस्सा है, जिन्होंने यहाँ पे हिमायत की है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे डाला जाए, क्या आप उनकी जो तिजारत है पाकिस्तान से या जो उनके ताल्लुकात हैं पाकिस्तान से, उन पे असर पड़ेगा? देखिए, इससे तिजारत पर असर नहीं पड़ेगा। ग्रे लिस्ट में हम पहले थे तो इससे कुछ इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ता है। अच्छा, ग्रे लिस्ट की बाइंडिंग नहीं है किसी भी मुल्क पर कि जी पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में है तो आप इधर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये एक मॉरल या इसका एक रुझानी एक असर होता है, इसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशन अभी नहीं है। मगर पाकिस्तान को अक़वाम आलम में एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर अपने आप को इन तमाम जो नेगेटिव लिस्टिंग है उससे आपको अपने आप को बाहर रखना है, अपने आप को पॉजिटिव और एक जिम्मेदार कौम के तौर पर जाहिर करना है। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे आपको जो कहते हैं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जी, वो नीचे जाता है। बिल्कुल, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो इससे नीचे जाता है। इसके अलावा आपके साथ जो वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर या वो पाकिस्तानी इंडिविजुअल जो बाहर इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या उस पर भी फर्क पड़ता है? जी देखिए, आपको हर ट्रांजेक्शन जो है तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए एक कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि ये ट्रांजेक्शन पे ऑब्जेक्शन हुआ है। अभी जैसे बात की थी फवाद साहब ने कि हमारे एक बैंक की ब्रांच बंद हुई है और हमारे बहुत से बैंक हैं जिन पर जुर्माने हुए हैं, किसी पर फ्रांस में हुए और अमेरिका में हुए हैं, और हमारे बहुत से बैंक अमेरिका में इस वक्त वॉच लिस्ट पे हैं और ज्यादातर वो बैंक्स हैं जो निजी शोबे में चले गए हैं मगर उसमें हुकूमती मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग मौजूद है, या वो बैंक्स मौजूद हैं जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर में हैं, जिसका प्रेसिडेंट गवर्नमेंट खुद इलेक्ट करती है और बोर्ड में गवर्नमेंट के लोग होते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी जो इंटरनेशनल जो हमारा लेन देन है वो किस हद तक मुतासिर होता है। जैसे अभी जो हमारा एक बैंक था जिसके पर हुआ, इसके बारे में न्यूयॉर्क ने एक्शन लिया फाइनेंशियल अथॉरिटी ने, उसमें
اگر آپ نے پاکستان سے چائنا بھیجنی ہے رقم، اس پہ آبجیکشن آیا تو اس کو اس لیے کلیئر کیا کہ ایک چائنیز کو بھیج رہے ہیں فار فیملی ایکسپینسز. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہر چیز میں ایک ہی طرح کا ریزن دے کر آپ اپنی جو ٹرانزیکشن ہے اس کو کیوں کلیئر کروا رہے ہیں. اس طرح سے ہمیں اپنی جو اوور آل جو پرائیویٹ بینکنگ سسٹم ہے، جو اسٹیٹ بینک کا بینکنگ سسٹم ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارے پاس جو انٹرنل پاکستان کے اندر پیسے کی موومنٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں لوکل کرنسی موومنٹ بھی ہے اور اس میں فارن کرنسی موومنٹ بھی ہے. اس کے علاوہ ہماری جو انڈر انوائسنگ ہے پوری پاکستان میں اس کو ختم کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل معاملہ ہے جس پر چین بھی ہم سے ناراض ہے، وہ ہے ہمارا آؤٹ فٹ، بینک آؤٹ فٹ کا معاملہ. اور ان کی جو پھر وہ پولیٹیکل پارٹی بنا کر وہی لوگ آ جاتے ہیں، ان کو پولیٹیکل رجسٹریشن مل جاتی ہے. اس لحاظ سے چین بھی ہم سے ناراض ہوتا ہے، پھر ترکی بھی جاتا ہے. مگر سب سے اہم یہ ہے کہ اس جو آرگنائزیشن ہے اس کا چارٹر بھی انہیں مجبور کرتا ہے کہ بہت سے معاملات پر وہ ہمیں سپورٹ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے جی، غلط فائدہ کہ ہم لوگ یہ بھی ایک اس سے اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے گرے لسٹ کا جیسے انہوں نے کہا مورلی ایک بائنڈنگ چیز ہے بٹ ٹیکنیکلی ناٹ مچ کین بی ڈن. لیکن کیا ایک اس میں سے سبق ہم لوگ جلد از جلد یہ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اگر آج آپ ادھر کھڑے ہوئے تو آنے والے دنوں میں تھنگس کین گیٹ مچ ورس فرام دا جیو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو، بیکاز آپ نے کہا اب یہ گیمز کھیلے جاتے ہیں پریشر ٹیکٹکس کے لیے. جی ہاں بالکل، یعنی کہ اگر اس کو پریشر ڈالنے کے لیے ہمارے اوپر کیا جا رہا ہے تو اگر امریکہ کو فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ پورا جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اوپر ہم پریشر ڈال رہے تھے مگر کہہ رہے تھے خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. پاکستان کے پریشر سے خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا. جی ہاں، کیونکہ امریکہ کے زیادہ پریشر کرنے کے لیے آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نہ وہ ہمیں ایڈ دے رہے ہیں، نہ وہ ہمیں کچھ دے رہے ہیں، نہ وہ سیاسی طور پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور اب ہمارے پاس بہت آپشنز بھی ہیں. جی ہاں، تو ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ پریشر ڈالنے کی مزید کوشش کرے، لیکن میرا خیال ہے کہ چین ایک حد تک ان کے ساتھ کرے گا کوآپریٹ، لیکن اس حد سے آگے میرا خیال ہے چین بھی نہیں جائے گا، کیونکہ پاکستان چائنا ریلیشنز چین کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں. تو انہوں نے یہ کر دیا، امریکہ بھی شاید کسی حد تک خوش ہو گیا. پاکستان اب کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی تھوڑا سا آسانی ہوگی یا ابھی بھی پاکستان ڈٹا ہوا رہے گا؟ بیکاز میرا خیال ہے کہ پاکستان جنگ تو نہیں جیت سکتا ہے امریکہ کے لیے. ہاں، یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ افغان طالبان کو بات چیت کے اوپر تیار کریں، لیکن ہم لوگ بار بار یہ کہتے ہیں ہمارا وہ اثر و رسوخ نہیں ہے، آپ کیوں ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آئی تھنک ہم صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب طالبان پاور میں تھے وہ ہماری نہیں سنتے تھے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ادھر بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہاں سے. اور جب تو وہ ہم پہ ڈپینڈنٹ تھے، ان کی ٹریڈ وغیرہ، اب تو وہ ہم پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. نہ ہم انہیں ہتھیار دے رہے ہیں، نہ ہم انہیں کوئی پولیٹیکل سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے امریکہ کو سپورٹ کیا ان کے خلاف ایکشن لینے میں، تو ہمارے تو کوئی ان کے اوپر اب وہ نہیں ہے. جیسے امریکہ کے اوپر ہماری ڈپینڈنس اب کم ہو گئی ہے، اسی طرح طالبان ہم پہ اگر ڈپینڈنٹ ہوتے تو ہم ان کو بتا دیں. صرف ایک چیز ہے جس پر پریشرائز کر سکتے ہیں کہ ان کے لوگ یہاں آتے ہیں، ان کی فیملیز یہاں پہ ہیں. تو امریکنز یہ چاہ رہے ہیں کہ فیملیز اور سب کو، لیکن میرا خیال ہے پاکستان کو اپنی لانگ ٹرم انٹرسٹ دیکھنا چاہیے. ہم نے بہت اینٹیگنائز کر لیا ہے بیشتر افغان، حالانکہ ہمارے یہاں آ کے پناہ لیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم ہی سے ناراض ہوتے ہیں گلوبلی. تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنا ہوگی. لیکن وہ جو بات ہو رہی تھی ریفارمز کی، میرا خیال ہے وہ ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ ہم ان لوپ ہولز کو پلگ کریں اور اپنی اکانومی کو. اچھا جی، if this pressure tactics will work, which obviously I don't think it will. اب بہت کم ایسے ٹیکٹکس ہیں. پاکستان کافی ایک ریزیلینٹ، ہم نے جو اسٹانس دیکھا ہے وہ ہو گیا ہے. اس کے بعد اور پریشر ٹیکٹکس آئیں گے تھرو امریکہ؟ اور پریشر ٹیکٹکس آ سکتے ہیں، مے بی ناٹ آن دس فرنٹ، لیکن اور چیزیں کہ سینکشنز ٹائپ کی چیزیں جو کہ اس کی بنیاد پہ نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی اور چیز کر کے پریشر کم ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا.
نہیں میرا خیال ہے پریشر کم نہیں ہوگا. لیکن بلی, اس کو میں بلی ٹیکٹکس کہتی ہوں. ایک بلی ایک کا پریشر صرف تبھی ہٹتا ہے جب آپ اس کو وہ دے دیتے ہیں جو اس کو چاہیے, ورنہ وہ ہر طریقے سے آپ کو کہیں نہ کہیں گھیرتا ہے. لیکن بلی جو ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ ناکام ہو رہا ہے تو وہ ذرا اپنی اسٹریٹجی پہ بھی, اگر وہ انٹیلیجنٹ بلی ہے تو وہ اپنی اسٹریٹجی کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ اگر یہ اسٹریٹجی ورک نہیں کر رہی ہے تو شاید کیرٹس والی ورک کرے. ٹھیک ہے, تو پھر کیرٹس کی باری آتی ہے. ابھی تک امریکہ صرف بلی کر رہا تھا اور اسٹک کی بات کر رہا تھا, جو اس دفعہ پاکستان نے ان کی اسٹک کو ریجیکٹ کر دیا. تو میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ کیرٹ کی باری بھی آ سکتی ہے اور انسینٹیوز بھی دینے کی, کہ انہیں پتا ہے کہ فائنینشلی ہم لوگ ذرا باوجود اس پروجیکٹ کے ہماری اکانومی ابھی فلی اسٹیبلائز نہیں ہوئی ہے, تو کیرٹس وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ کیرٹس ہمارے ساتھ ورک کرتی ہیں, تو شاید وہ سمجھیں کہ ہمیں بہتر نیگوشیٹ کرنے پڑے گا, ناٹ لائک ایوری سنگل ٹائم بفور جہاں پہ ہم لوگ لیٹ جاتے ہیں. میں آپ سے ٹوٹلی اگری کرتی ہوں, نہ صرف امریکہ کے ساتھ بلکہ ہماری نیگوشیٹنگ اسٹریٹجی, اور یہ ایک سائنس ہے اور یہ ایک آرٹ بھی ہے, ہمیں یہ ڈیولپ کرنا ہے. ہم اس میں بہت خراب ہیں, بہت پسماندہ ہیں. اچھا جی فواد صاحب, دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں اپنی پوری اکانومی کو ایک ڈاکیومنٹڈ ایک وائٹ اکانومی بنانا پڑے گا, لیکن یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. اب تک جو ہے ہمارے پاس جو ٹیکس کا جو بیس ہے, ہماری ٹیکس کلیکشن تک بڑھ گئی, ٹیکس کا بیس اس طرح بڑھنا چاہیے تھا. دیٹ مینس کہ دیر آر مینی پیپل انڈر دا ریڈار جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, یا پتہ بھی ہے تو ہم کر نہیں پائیں گے. تو یہ پروسیس تو ہوتے ہوتے میرے خیال سے کچھ مہینوں کا تو پروسیس نہیں ہے, تو یہ ایک لکونہ تو رہے گا. یہ بالکل آپ کی بات وجہ ہے. دیکھیے اسی کو ریڈار کو تھوڑا سا ہم ایکسپینڈ کرتے ہوئے آج 30 جون کو ختم ہو جائے گا ایمنسٹی اسکیم جو ہے انڈرسٹینڈیبل, اسی وجہ سے ہم نے یہ شروع بھی کیا اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اور میں بھی 30 جون سے وہ ایکسٹینڈ کر دیں. سننے میں ہے کہ اگر 30 جون تک نہیں ہوتا تو شاید ایکسٹینڈ کر دیں, اس میں کوئی بری بات نہیں. میں تو اس مین سے بات اگری کروں گا کہ دیکھیے یہ جو اس کا نام آنا, یہ تو میں کہتا ہوں وی شوڈ سی گلاس ہاف فل کہ یہ بلیک لسٹ پہ بھی جا سکتے تھے. ہم سے انہوں نے جو 3 مہینے کا ٹائم دیا یہاں پہ, کہ آپ اپنا پلان دیجیے, ایکشن پلان جو آپ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم اس پہ پھر دیکھیں گے کہ آپ کو ہم بلیک لسٹ پہ بھیجیں یا گئے وہی واچ ڈاگ کے طور پہ. تو وہ ہم نے پلان دیا, اب ضرورت ہے کہ اس پلان پہ عمل درآمد کرنے کی. 36 پوائنٹس پلان ہے, موٹا موٹا ہے, کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اپنا ہاؤس کو سیدھا ہمیں ضرور کرنا ہے. لیکن دیکھیے لیکن وہ جو بات یہ کر رہے تھے اور میں بھی کر رہی تھی کہ ہم مارل گراؤنڈ تو شاید لوز کر رہے ہیں, لیکن ایز سچ انٹرنیشنل اکانومی کے حساب سے ہم پر کوئی خاص نہیں فرق پڑے گا. دیکھیے بات ہو رہی ہے ڈالر سے کنورٹ کرنے کی ٹوورڈ چائنیز کرنسی, ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے, ویری لانگ ٹرم تھنگ. دیکھیے ابھی تو آپ کو ان دا کرنٹ سچویشن ڈیل کرنا ہے, کوئی زیادہ چیک نہیں کرے گا کیونکہ ایز سچ ہماری آپ دیکھیے جو ویسے بھی جو اس وقت ہماری ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اس کا کوئی خاص ہم پر فرق نہیں پڑ رہا, تو وہ اس پہ کیا فرق پڑے گا. یہ پریشرائز پریکٹس کوشش کر رہا ہے, لیکن خود کیا کر رہا ہے, ہیومن رائٹس کونسل سے استعفیٰ دے کے گھر چلا گیا, بچے الگ کر دیے, اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن اب اس کو کہہ رہے ہیں وہاں دیکھیں, لیکن امریکہ میں بھی آواز میں اٹھ رہی ہیں, بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. اور میرے خیال سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی ریسنٹلی آیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے اس کو ریویو کریں گے بیکاز دس از ان ہیومینیٹیرین. دیکھیے بالکل ریویو کریں گے, لیکن اس کو سپورٹ سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دے دیا. چائلڈ بین کا دیکھیے ون آف دا ایکچولی وہ جو ان بلڈ ایک پرابلم ہے وہاں ڈیوائڈ ہے ایتھنک, اس کو تو کبھی بھی پر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ میڈیا کیونکہ اس زمانے میں پیٹرول آلریڈی اسٹینڈ اون ہوتا ہے, چاہے ریسپیکٹ وہ سی این این ہے یا اسکائی ہے جو بھی ہے. لیکن پالیسیز آپ دیکھیے ان کی پالیسیز کبھی بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا گیا. آپ ان کا آج سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑا ہے اس پالیسی پہ, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ریویو کرنے کے وہ کریں گے. ابھی کینیڈا میں سمٹ کر کے آئے اور آتے ہی ان کی وہ انہوں نے وہ واک آؤٹ کر دیا. بلی والی بات ہے, بلی ہے یونیکل ورڈ, تو اس کو تو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے. دس از دا پلیس جس کو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہاں وہ چیز ہے کہ دنیا دوبارہ 2 بلاکس کی طرف جانے کے ہے, اور ہم ابھی اس اسٹیج پر بیٹھے ہیں
کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اب کس بلاک پہ جائیں. ہم لوگ دیکھیں ابھی کے لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں. آئی تھنک اس وقت پہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ہم ساروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک فرم ڈیسیژن آئی تھنک ان ڈپلومیسی اٹس امپورٹنٹ کہ آپ ساروں سے بات چیت رکھیں, بیک ڈور سے بھی, فرنٹ ڈور سے بھی. اور پھر ویری ٹرو, انڈیا یو ایس کے ساتھ بھی ہے, رشیا سے بھی اس کے تعلقات ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن کوئی وجہ ہو ہے نا اس کی مارکیٹ بہت بڑی, وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. ہم کیا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہماری پرابلم کیا ہے, ایکسپلائٹیشن ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گیو اینڈ ٹیک کا کوئی ہو, ہم کیا ان کو دینا چاہ رہے ہیں. تو وہی تو صاحبہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ صحیح طرح سے نیگوشیٹ نہیں کر پاتے. ایک یہ آرٹ ہے جی, ہم لوگوں نے ابھی تک شاید وہ تو بہت بڑا ڈیفیکٹ رہا ہے. دیکھیے فارن منسٹر ہی نہیں رہا ہمارا پچھلی حکومت میں, اور آپ دیکھیے کہ کتنے بڑا ڈیفیکٹ. بہت سارے ایسے معاملات ہوئے کہ جو جا کے ہم وہ لکیر کو پیٹتے رہے اور وہ کہانی تو چلی گئی, بعد میں ہم کرتے رہے. یہ مالا آپ سے بات کروں, انڈیکیشن تو ہمیں پہلے بھی آ رہی تھی. وہ مسٹر اسماعیل صاحب نے آخری وقت میں وہ ٹویٹ نہ آتا اگر پچھلے ہمارے منسٹر کا, تو وہ چیز تو شاید یہ انڈر دی کارپیٹ ویسی ہو جاتی. ہم تو ابھی تک اس چیز کا اضراب نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ پرابلم ریئیکٹو نہیں ہے. ہمیں اس پہ جو جیسا آپ ہمارا رہی ہیں, ہمیں اس پہ ایکشن لینا پڑے گا. اگر ہم نے دیکھیے فیوچر ایج آف اکانومی, یہ جنگیں اور یہ ساری چیزیں ہیں, دے آر بائی ون ڈے. لیکن ہم لوگ فیوچر کیوں کہتے ہیں؟ میں ہمیشہ کامران صاحب لوگوں کو ایک سبق سکھاتی ہوں. میں شاید آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس فنڈامنٹلی. تو میں لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں, اگر آپ کوئی بھی جنگ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں کہ چنگیز خان جو ہے سینٹرل ایشیا سے اٹھ کے یہاں پہ کیوں آئے, اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ رومنز نے یہ کیوں کیا, وہاں پہ ہمیشہ ایک اکنامک کی کڑی ہوتی ہے, ریسورسز کا ایک جنگ ہوتا ہے. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ جو موڈ آف لڑائی تھوڑا چینج ہو گیا ہے. جی بالکل. دیکھیے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے, کامرس لیڈ دا فلیگ. جی ٹھیک ہے, جو آپ کی اگر معاشی طور پر اگر آپ اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کا ہی جھنڈا جو ہے لہرائے گا. اور اپنے معاشی مضبوطی کے لیے چاہے وہ پرانے کنگڈمز ہوں یا اب کی حکومتیں ہوں, وہ جا کے جو مرضی آئے کر دیں گی اپنے لوگوں کو اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے. ہم پوری اپنی اگر اکانومی پہ نظر ڈالیں تو ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا ایشو ہے, جو 1 اسکوائر مائل پہ ہم ہر الیکشن کے وقت کھڑے ہوتے ہیں, وہ ہے ہمارا انٹرنیشنل جو ادائیگیوں کا توازن ہے, جس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. وہ اب ایک طویل بحث ہے, مگر جب ہم گرے لسٹ میں ہوتے ہیں تو کچھ اگر کہیں پر بھی نہ ہو تو پھر بھی آپ کے اگینسٹ ایک پلڑے میں ایک چیز رکھی ہوتی ہے کہ یار یہ پاکستان سے بھی گرے لسٹ میں ہے. اگر آپ انویسٹمنٹ لے کر پاکستان جا رہے ہیں تو یار کہیں گرے ایریے میں نہ چلی جائے. ٹھیک ہے, تو اس بات پر بھی جو وہاں پر دوسرا شخص, بیکاز دیکھیں کمال صاحب, لوگ شاید اگر دے ناٹ ہو گیا جو آپ کے ہم نے بتائے, بیکاز جو دوسرا انویسٹر بھی آئے گا پاکستان میں, اگر اس کو پتا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں, خدا نہ خواستہ, بیکاز نو یور کسٹم رولز آر امپورٹنٹ, اس کے پیسے کسی ایسی ویسی جگہ چلے گئے ٹو اینی آؤٹ فٹ اور اینی انڈیویجل جہاں پہ وہ سوالیہ نشان یا ٹیررسٹ فائنانسنگ اس کی جانے بغیر لگ جاتی, تو اس کی تو کمپنی انٹرنیشنلی گئی. جی بالکل, مگر دیکھیں پاکستان میں آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں آج تک میں اس بات سے بھی بڑا کیٹیگوریکلی کہوں گا کہ جتنے بھی, کیونکہ میں اسٹیٹ بینک کرتا ہوں, جتنی بھی آؤٹ فٹس ہیں یا جو بھی تھا, ان کا بینکنگ چینل کے ذریعے لین دین نہیں ہے. آپ کو جو انٹرنل ہنڈی حوالہ ہے اس کو کرب کرنا بہت ضروری ہے. اس پر آپ کے جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں اس پر کام کرنا ہوگا. آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا کیونکہ میرا تعلق اسٹیٹ بینک کے ساتھ رہا ہے, کیونکہ ابھی آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, آپ کے پاس یہ نالج ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے. لیکن ایک شخص جو برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے یا جو کروشیا میں بیٹھا ہوا ہے, جو فرانس میں بیٹھا ہوا ہے, وہ تو یہ نہیں سوچے گا, وہ تو صرف یہ انڈیکیٹرز دیکھے گا. دیکھیں آپ FATF کی بات کر رہی ہیں. ابھی جو اس سے پہلے جب ہم نے ڈسکشن کیا تھا یہیں پر بیٹھ کے, تو اکانومی کے حوالے سے ڈسکشن کیا تھا, ورلڈ بینک کی وہ ریمیٹنسز والی رپورٹ پر ڈسکس کیا تھا, جس میں کہا گیا کہ بھارت سے پاکستان $4.9 بلین دے رہا ہے. ہمارے ایک اینالسٹ نے اس کو ٹویٹ کیا کہ یہ $14 بلین گئے ہیں. اس کے بعد دیکھیں کہ انڈیا نے وہاں پر جو کشمیری ہیں ان کے ڈیٹا کو لینا شروع کر دیا کہ ان کو ریمیٹنس کہاں سے آ رہی ہے. آپ کے خلاف جو فائنینشیل معاملات ہیں اس کا ایک نیٹ بنا جا رہا ہے, اور اس نیٹ کا ایک تھریڈ جو ہے FATF ہے. پھر آپ کے پاس ٹیرر فائنینسنگ ہے, اور وہ تمام چیزیں ہیں. تو ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ ہم انٹرنل پالیٹکس کے لیے بہت سی چیزیں ایسے کرتے ہیں جو ہمیں انٹرنیشنلی جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہیں. یہ جو عالمی بینک کی رپورٹ تھی تفصیلات والی, وہ بھی ایک ہندو کی ایک انڈین کی لکھی ہوئی ہے, دلیپ رتنا کی,
اور उसने जो इंटेलेक्चुअल बदयानती का सबूत दिया है, मगर उसी रिपोर्ट को हमने सही मान के उस पर ट्वीट किए, उसको आगे बढ़ाया और उससे जो है हमारी एक नेट बन रहा है जो हमारे खिलाफ इंटरनेशनल फाइनेंस का। अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में सोशल मीडिया में और जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल रही है, प्रिंट मीडिया चल रही है और इंस्टेंट जो है इंफॉर्मेशन जा रही है, अगर इंसान पढ़ भी रहा हो वेरिफिकेशन में नहीं इतना जाता, वो बस कहता है अच्छा जी 5 लोगों ने कहा है, 10 लोगों ने कहा है, 15 ने कहा है, so perception becomes reality। जी आगे चलकर ये FATF और ये जो दीगर जो जिस रिपोर्ट का मैंने वर्ल्ड बैंक के जिक्र किया उसके ऊपर जो पाकिस्तान में रिएक्शन आया पॉलिटिकली लोगों को मलाइन करने के लिए, वो हमें आगे चलकर अगले 2 साल में 3 साल में वो हमारे खिलाफ एक एविडेंस के तौर पर पेश किया जाएगा। हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा कि इंटरनेशनल जो मामलात हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के मामलात हैं, इंटरनेशनल लेन देन के मामलात हैं, उसमें हमें इंटरनल पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना लेकिन होगा। ऐसा हमें जी मैं आपको ये लास्ट सवाल देना आपसे पूछने वाली थी कि देखें जो बात कामरान साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल बजा कह रहे हैं, इसमें आप तीनों मेरे ख्याल से इन एग्रीमेंट है कि इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल जो हमारी पॉलिसी है वी हैव टू लर्न टू सेपरेट द टू, और हमें बार बार नहीं भागना चाहिए गैर मुल्कों में और जाके अपना केस बयान करना चाहिए कि मैं क्यों सियासत में आऊं, मेरा क्या वो है। अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्टेट्समैनशिप हमें जो है एक तवील अरसे से नहीं नजर आएगी। आई एम होपिंग कि आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता ये हो, बट अभी भी इस पे एक हाउ डू आई पुट इट पोलाइटली मुझे थोड़े से फियर्स हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत हमारे वीक पॉइंट है कि हम अपने पार्टी के या अपने जात के फायदे के लिए ये नहीं सोचते कि हमारे इस बयान से मुल्क के ऊपर क्या असरात होंगे, और ये मैंने देखा है कि ये बहुत कॉमन फीलिंग है हमारी। इसको कर्ब करना पड़ेगा। कैसे? मेरा ख्याल है सेल्फ कंट्रोल, अपना ये रियलाइज करना होगा कि अगर कोई मुल्क के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई इससे, तो उसका असर हम सब पे पड़ेगा। हमारे बच्चे जब बाहर पढ़ने जाएंगे, लेकिन इतना नहीं सोचते लोग, तो उनको बताना पड़ेगा ये इलेक्शन का टाइम है, इसमें आप इस टाइम से आप एक वीक पॉइंट बता सकते हैं। मैंने देखा था एक जमाने में CPEC के ऊपर जी इतनी सियासत कर रहे थे लोग, आपको याद होगा वो कहते हैं एक सड़क पता नहीं कहाँ लगा, किसी ने इतनी रिसर्च ही नहीं की थी कि ये एक सड़क नहीं है, दीज आर ब्रांचेस, और इसका इम्पैक्ट क्या है। एग्जैक्टली। और फिर यानी कि अपने फायदे के लिए, अपनी पार्टी के फायदे के लिए वो इस पूरी प्रोजेक्ट को एक ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर ये भी आप माने? डेफिनेटली, मैं बिल्कुल मानती हूँ। हमने कोई प्रोजेक्ट अभी तक सही नेगोशिएट नहीं किए मेरे ख्याल में। अब तो लोग कह रहे हैं कि वो जो इंडस वाटर बेसिन एग्रीमेंट था दैट कुड हैव बीन बेटर, लोग ये जरूर बात कर रहे हैं। बट अभी देखें बात ये है, अगेन आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई होप जो नाजरीन ये शो देख रहे थे ग्रे लिस्ट के हवाले से, उनके पास हम जितनी इन्फॉर्मेशन लेके जा सकते इट्स पॉसिबल। नाजरीन एक और चीज जो हमें अब डिमांड करनी पड़ेगी, आई थिंक ये हर पाकिस्तानी का हक बनता है। अगर हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट बेहतर नेगोशिएट हो सकता था, या ये जो हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी है बेहतर हो सकती थी, या हम बेहतर जो है ये कदम ले सकते थे, हम लोग ये इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी नहीं आती। आई थिंक कि अब जो आने वाली जो भी हुकूमत बनेगी, या अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट आई बिलीव ऐसे मॉड्यूल सेटअप कर रही है जहाँ पे जो हुकूमती इदारे हैं, हमें कहा गया है कि उनके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज फॉर पब्लिक कंजम्पशन, चाहे वो CPEC हो चाहे वो ऐसे कुछ और हो, इट शुड बी मेड अवेलेबल। हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी हम फिर उसी को असेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं और इसमें क्या जो है वो खूबियां हैं। हमेशा की तरह उम्मीद यही मैं कहती हूँ ये है कि पाकिस्तान बेसिक हो जाए, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगी, इलेक्शन आने वाला है, वोट जरूर कीजिएगा, वोट आपका हक है और आपकी जिम्मेदारी है एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, और सोच समझ के कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।